کیا تم نے کبھی اس بادشاہ پر غور کیا جس نے اپنی حد بھلا کر خود کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا، جو نیل کے کنارے کھڑے ہو کر پوری قوم کے سامنے دعویٰ کرتا تھا، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، اور پھر غرور سے پوچھتا تھا، میری جیسی شان اور سلطنت آخر کس کے پاس ہے؟ مگر جب آسمان سے فیصلہ اتر آیا تو وہی شان، وہی سلطنت پانی کے نیچے لپیٹ دی گئی، اور وہ خود موجوں کے درمیان صرف ایک بے جان لاش بن کر رہ گیا۔ یہ فرعون کی داستان ہے، صرف ایک ظلم کرنے والی کی نہیں، بلکہ ایک پوری قوم کی کہانی جو غرور اور تکبر میں ڈوب کر خود اپنے انجام کو دعوت دے بیٹھی۔ مصر ستون، محلات اور شان و شوکت کا شہر، وہ دور جب مصر دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے شاندار سلطنت سمجھا جاتا تھا۔ نیل کا پانی چاندی کی طرح چمکتا، اس شہر کے بازار سونے کی خوشبو سے مہکتے رہتے، شاہی محلوں کے ستون اتنے اونچے تھے کہ صبح کی پہلی روشنی ان کے سروں سے ٹکرا کر زمین پر بکھر جاتی۔ فرعون کے محل کی دیواریں پتھر کی نہیں بلکہ غرور اور تکبر کی بنی ہوئی تھی۔ رات کے وقت مصر کے چراغ یوں جگمگاتے جیسے زمین پر کوئی سنہرا تاج روشنی لٹا رہا ہو۔ فرعون اپنی شاہی محل میں بیٹھ کر کہتا، میں ہی اس ملک کا مالک ہوں، ہماری طاقت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہ شہر کے معصوم بچے بھی نیل کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے، ہمارا بادشاہ ہی ہمارا خدا ہے۔ یہ وہ گھمنڈ تھا جو آسمان سے ٹکرا جانے والا تھا۔ فرعون کے ظلم کی یہ منظر تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر ماتم اور خوف کا مرکز بن چکے تھے۔ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا، سپاہی دروازے توڑ کر اندر گھس آتے اور نوزائیدہ لڑکوں کو رحم کیے بغیر قتل کر دیتے۔ ماؤں کی چیخیں، عورتوں کے آنسو اور بے بس آہیں آسمان تک پہنچتی تھی، مگر فرعون ہنس کر کہتا، یہ سب میری زمین ہے، میں جسے چاہوں زندہ رکھوں اور جسے چاہوں مٹی میں ملا دوں۔ یہ وہ لمحات تھے جب اللہ کی عدالت خاموشی سے فیصلے لکھ رہی تھی، ایسے فیصلے جو بہت جلد حقیقت بننے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ظلم کے گھنے اندھیروں میں ابھرنے والی وہ روشنی جو ظلم کی دیواروں کو چیر دینے والی تھی۔ اسی دور میں ایک نورانی بچہ دنیا میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چنگاری اس کے تخت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ نجومیہ نے خوف سے کہا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بنیاد ہلا دے گا۔ فرعون نے گھبرا کر حکم دیا، ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے، مگر اللہ نے اپنی قدرت سے اسی کے محل میں موسیٰ کو پروان چڑھایا۔ یہ قدرت کا وہ راز تھا جسے انسانی عقل کبھی پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ موسیٰ کا پیغام وہ سچ جو تاج تخت برداشت نہ کر سکے۔ جب موسیٰ بڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تو وہ فرعون کے دربار میں آئے اور کہا، اے فرعون، صرف اللہ کی عبادت کر، وہی رب ہے اور وہی حقیقی مالک ہے۔ فرعون زور سے ہنسنے لگا، میں رب ہوں، تم مجھے کیا سکھانے آئے ہو؟ اس کے سرداروں نے بھی کہا، موسیٰ تو بس ایک جادوگر ہے۔ موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ ایک زندہ اژدہا بن گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم رب موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون کا غرور لرزنے لگا، مگر دل کی سختی نے اسے اور ضدی بنا دیا۔ عذاب سے پہلے کی نشانیاں وہ منظر جن کا اکثر ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ عذاب سے پہلے مصر پر ایک کے بعد ایک نشانی اترتی رہی۔ نیل کا پانی خون بن گیا،
ساری مچھلیاں مر گئیں، پانی پینے کے قابل ہی نہ رہا۔ مینڈک ہر طرف پھیل گئے، کھانا، کپڑے، بستر، کوئی جگہ محفوظ نہ رہی جہاں مینڈک نہ ہو۔ جوئیں اور کیڑے اتنے بڑھ گئے کہ جب بادشاہ کا تاج اٹھایا گیا تو اس کے اندر بھی جوئیں بھری ہوئی تھی۔ ٹڈیوں نے کھیتوں، باغات اور اناج سب کچھ برباد کر دیا۔ رات کو خوفناک سناٹا چھا جاتا، محلوں کے ستون لرز اٹھتے، جیسے آسمان خود فرعون کو آخری وارننگ دے رہا ہو۔ مگر فرعون ہر دفعہ کہتا، یہ سب تو موسیٰ کا جادو ہے، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر اصل طاقت تھی ہی کہاں؟ یہ سب ریت کی دیوار تھی جو ہوا کے ایک جھونکے سے بھی گر جایا کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ہجرت، وہ رات جو مصر کے لیے آخری رات ثابت ہوئی۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، چلو، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ بنی اسرائیل رات کے اندھیرے میں خاموشی سے روانہ ہونے لگے۔ فرعون کو جب اطلاع ملی تو وہ پوری فوج کے ساتھ غصے اور غرور میں نکل پڑا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ اپنی تباہی کی طرف خود جا رہا ہے۔ آخر منظر جب سمندر دو عظیم دیواروں میں تبدیل ہو گئے۔ موسیٰ سمندر کے کنارے کھڑے تھے، پیچھے فرعون اور آگے لامحدود پانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسے زمین پر مارا، سمندر پھٹ گیا، پانی دو بلند دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے پر گزر گئے۔ فرعون ہنس کر بولا، دیکھا، سمندر بھی میرا غلام ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا اور پوری فوج اس کے پیچھے چل پڑی۔ مگر جیسے ہی وہ درمیان پہنچے، پانی کی دیواریں ٹوٹ کر گر پڑیں۔ گھوڑوں کی ہناہٹ، سپاہیوں کی چیخیں اور پانی کا بھیانک دھماکہ۔ فرعون ڈوبتے ڈوبتے چیخ اٹھا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جواب آیا، اب ایمان لایا ہے تو، جبکہ تم زندگی بھر فساد پھیلاتے رہے۔ آج تمہیں صرف اس لیے بچایا جا رہا ہے تاکہ تم آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ۔ اور آج بھی فرعون کا جسم دنیا کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، ایک خاموش گواہی کہ جب انسان غرور کرتا ہے تو اللہ اسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ آج بھی مصر کے ریت، نیل کے کنارے اور وہ ڈوبا ہوا فرعون یہی پیغام دیتے ہیں، عزت طاقت سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ اور جب اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو پوری کی پوری سلطنتیں سمندر میں ڈوب جایا کرتی ہیں۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔